خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی یہ نشست آپ ہی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، ہمارے وہ غیر مسلم بھائی اور ہماری وہ غیر مسلم مائیں اور بہنیں جو اسلام کے بارے میں کوئی سوالات رکھتی ہوں اور اعتراضات رکھتی ہوں وہ آج کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کروں، میں چند ضروری اصول بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو سکے۔ سب سے پہلے سوال کرنے والا اپنا نام اور پیشہ بتائے، کوئی لمبی تقریر نہ کرے، ڈائریکٹ سوال شروع کر دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سوال اختلافی نہ ہو، سوال کوئی اختلافی نہ ہو، اور اگر کوئی نامناسب سوال ہوا تو میں اس کو رد کرنے کا، اس کو نہ لینے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں پھر انتہائی ادب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے عرض کروں گا، عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اگر کیو میں کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن ہوں تو مہربانی کر کے آپ سوال نہ کریں۔ آپ کے لیے ہر وقت IRF کا دروازہ کھلا رہتا ہے، آپ کبھی بھی سوالات کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہاں مدنی اسکالر سے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فارغین حضرات ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ہم لوگوں سے بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور یہاں بھی باقاعدہ اس کے لیے یہ کیا گیا ہے انتظام، اگر کوئی سوال ہو کسی مسلمان بھائی کو، کسی مسلمان بہن کو، تو وہ یہاں ادھر آ کے سوال کر سکتی ہیں۔ لیڈیز ونگ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ IRF کا نمبر بھی آپ لے کر IRF میں سوالات کر سکتے ہیں۔ اب میں اپنے ان غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو اس سے پہلے کہ میں سوال کرنے کے لیے دعوت دوں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ضروری بات مختصر انداز میں پیش فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم شیخ سعود شریم، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جواب انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تقریر یا سوال جواب اردو یا ہندی میں کروں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ آج کے سوال جواب کے سیشن میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے سوال جواب کے سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ 4 سال پہلے ہم سے درخواست کی گئی تھی کہ کم از کم ایک دن، صرف ایک پورا سیشن 3-3.5 گھنٹے کا کم از کم صرف سوال جواب کا ہونا چاہیے۔ اکثر ہماری تقریر 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی، سوال جواب 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، پھر بھی لوگ جب کیو میں کھڑے ہوتے، کوشش کرنے کے باوجود ہم ان کی پوری پیاس نہ بجھا سکتے، تو لگاتار 3 سال سے آج یہ 5ویں کانفرنس میں چوتھی بار ہے کہ ہم 90 دن کے آخری سیشن کو ہم نے خصوصاً ایک کھلے سوال جواب کی نشست طے کی۔ تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے لے، اور وقت اگر باقی ہے تو انشاءاللہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی لیں گے، لیکن پہلا موقع دیجیے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے ان کی جو بھی غلط فہمی ہیں اسلام کے متعلق، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسے دور کریں۔ پہلا سوال مائک نمبر 1 سے غیر مسلم بھائی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاکر بھائی، ایکچولی میں پچھلے 2 سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہا ہوں، مجھے گھر میں ٹوٹلی بین کر دیا ہے پیس ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے، مجھے پیس ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے، اور میں چھپکے سے آپ کی سیڑھی بھی دیکھتا ہوں اور چھپکے سے نماز بھی پڑھتا ہوں،
تو میں آج اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرا نام امر دبے ہے. پراپر میں سولاپور سے ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ ووڈافون. نام امر دبے. امر دبے. یس. بھائی صاحب امر دبے شولاپور سے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے وہ پیس ٹی وی دیکھ رہے چپکے چپکے دیکھنے کا یہ حال ہے تو کھلا دیکھنے کا کیا حال ہوگا. اور بھائی صاحب نے کہا کہ گھر کے لوگ نے پیس ٹی وی بین کر دی ہے, پھر بھی 2 سال سے دیکھ کے میرے تقریر دیکھ کے متاثر ہو کے آج وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ آف کورس. مانتے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ بے شک. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ یس آف کورس. ماشاء اللہ. آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ بالکل نہیں. آپ اپنی خود کی خواہش سے قبول کرنا چاہتے؟ یس بالکل, پورے ہوش اور آواز میں. کوئی بھی دباؤ, مالی دباؤ, فزیکل پریشر؟ کچھ بھی نہیں. کیونکہ زبردستی کسی کو کوئی دھرم قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے, اور اسلام میں بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانا غلط ہے. لیکن اگر کوئی اپنی خود مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, نہ میں نہ یہ دیش آپ کو روکتا ہے, کیونکہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں صاف لکھا ہے, اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود الحمدللہ اس ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ایوری انڈین سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو پریچ, پریکٹس اینڈ فالو ہز ریلیجن. مطلب کوئی بھی ناگرک ہے, کوئی بھی ہندوستانی کو حق ہے کہ اپنا من پسند دھرم کے اوپر عمل کرے اور اس کا پرچار کر سکے. تو اگر آپ اپنی خواہش سے قبول کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. آپ پہ کوئی بھی زبردستی نہیں ہو رہی بھائی صاحب. کوئی بھی نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادہ دیتا ہوں میں شہادہ دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے, اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ کامیابی دے, اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں جنت فردوس ملے. میری ایک ریکویسٹ ہے. جی ہاں. پیس ٹی وی کی وجہ سے مجھے جو اسلام ملا, جو ذریعہ بنا پیس ٹی وی اور آپ کی سیڑھی, میں تمام مسلم بھائیوں سے میں اور بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ذاکر بھائی کی ہر ایک سیڑھی اور ان کے بیان لوگوں تک پہنچائے, اور موبائل میں جو فالتو میں گانے کے بجائے اگر آپ کے کوئی بیان لوگوں تک پہنچائے تو ماشاءاللہ پوری دنیا اسلام قبول کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو. جزاک اللہ. ہمارے لوٹے ہوئے مسلمان, جیسا میں کہہ رہا تھا کل, ہمارے لوٹے ہوئے مسلم بھائی ہم سب سے درخواست کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا سجیشن دے رہے ہیں کہ گانے بجانے کے بجائے آپ ذاکر بھائی کی تقریر دیکھیے. ذاکر بھائی کوئی بھی اچھی اسلامک تقریر دیکھ سکتے, سن سکتے, قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتے. انشاءاللہ اس سے اب اور زیادہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کو ہدایت ملیں گی. جزاک اللہ. شکر بھائی صاحب. اور میں نے اپنا نام امان شیخ رکھا ہے. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے اپنا نام امان رکھا ہے, اور امان میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو جنت فردوس ملے. اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو ایک قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا, آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے, اور میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئر سے کہ ترجمہ رکھ لیجئے. جب تک آپ آ رہے ہم دوسرا سوال لیں گے انشاءاللہ. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کریں. میرا نام ہے نانا صاحب شندے. میں بی ایس ٹی میں ورکشاپ دادر ورکشاپ میں کام کرتا ہوں. میں میری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کا نمسکار چاہتا ہوں. بھائی صاحب ذرا واپس سے سوال پوچھ سکیں گے, دھیرے سے اور زور سے, ذرا اونچی آواز میں پوچھیں. میرا سوال ہے
मेरा बच्चा 28 बरस का है, वो मतिमंद है। मेरा बच्चा खाली खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, कुछ भी काम करता नहीं। माँ बाप को गुस्से से कुछ भी बोल सकता है, और मैं उसके लिए बहुत इलाज किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ है मेरे को। इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है, तो मेरा क्या मकसद है? और धन्यवाद। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनका बच्चा 28 साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है, तो सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना हैं, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए, आपका जो काम है, आपका जो फ़र्ज़ है वो पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छी तालीम दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसी की नहीं। ये आपका फ़र्ज़ है। देखो कि उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो, और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चों लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं, आप और आपकी बीवी उसे सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर एक है? ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फर्ज है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं और आपको इंशाल्लाह सफलता मिलेगी जिंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ईश्वर आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।